السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم SSLC سوشل سائنس کا باب 4 جو چیپٹر نمبر 4 ہے، کرناٹک میں برطانوی راج کی مخالفت اور میسور کے وڈیر، اس سبق کے متعلق جو مشق میں دیے گئے سوالات کے جوابات اور ڈیشز ہیں وہ جانتے ہوئے اور پریویس ایئر میں پوچھے گئے ان تمام سوالوں کے جوابات پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں اسکول کے گروپس وغیرہ میں شیئر کیجئے۔ تو چلیے مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح مناسب الفاظ سے بھرتی کیجئے جو کہ ڈیشز ہے۔ دیکھیں کیا ہے۔ سوال نمبر 1، پہلی اینگلو میسور جنگ ڈیش اور ڈیش کے درمیان ہوئی۔ جو پہلی اینگلو میسور جنگ ہوئی نا، وہ کس کے درمیان ہوئی؟ حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان ہوئی۔ نیکسٹ کوشچن، دوسری اینگلو میسور جنگ ڈیش معاہدے پر ختم ہوئی۔ جو دوسری اینگلو میسور جنگ ہوئی کون سے معاہدے پر ختم ہوئی؟ معاہدہ منگلور معاہدے کے تحت کیا ہے؟ دوسری اینگلو میسور جنگ ختم ہوئی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3، راجہ وڈیر نے ڈیش کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ کسے؟ سری رنگا پٹن۔ راجہ وڈیر نے سری رنگا پٹن کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ نیکسٹ کوشچن، کتور رانی چنما نے ڈیش نامی بچے کو گود لیا۔ کسے گود لیا تھا کتور رانی چنما نے؟ شیولنگپا نامی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5، کتور چنما کی سلطنت کے رائنا کا گاؤں ڈیش تھا۔ کون سا تھا؟ سنگولی رائنا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6، دیکھیں کوشچن نمبر 6 کیا ہے؟ سرپور موجودہ ڈیش ضلع میں موجود ہے۔ سرپور جو ہے وہ کون سے ضلع میں ہے؟ ضلع یادگیر۔ نیکسٹ کوشچن، موجودہ باگلکوٹ ضلع کے ڈیش بیڑاؤں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ کون سے؟ ہگلی کے بیڑاؤں نے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 8، امر رسولیہ بغاوت بنیادی طور پر ڈیش بغاوت تھی۔ کس کی بغاوت تھی وہ؟ کسانوں کی بغاوت تھی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 9 دیکھیں، چک دیوراج وڈیر کے کارنامے لکھیے۔ چک دیوراج وڈیر کے ہمیں کارنامے کیا ہے لکھنا چاہیے۔ دیکھیں جواب، وہ ایک باصلاحیت سپاہی اور منتظم تھے۔ ان کو کرناٹکا کوی چکرورتی، اپرتھما ویر تینکرا راج اور نوکوٹی نارائن جیسے القاب حاصل تھے۔ انہوں نے ریاستی انتظامیہ میں مدد کے لیے وزراء کی کونسل 18 کچہری تشکیل دی۔ ڈاک کا انتظام انہی کے دور میں وجود میں آیا۔ کاویری ندی پر ایک بند تعمیر کروایا اور چک دیوراج وڈیر اور دوڈ دیوراج راجا نہر بھی آب پاشی کے لیے تعمیر کروائے۔ نیکسٹ، انہوں نے بہت سے شاعروں کی سرپرستی کی تھی جیسے تھرومالا رایا، سانچی ہونما وغیرہ موجود ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کیا ہے دیکھو، کوشچن نمبر 10، حیدر علی کس طرح اقتدار پر آئے؟ جو میسور کے حیدر علی ہیں وہ کس طرح کیا ہے اقتدار پر آئے؟ تو جواب دیکھیں، میسور اور کرناٹک کے علاقوں میں حیدر علی نے سیاسی عروج حاصل کیا۔ حیدر علی میسور کی حکومت کے تمام تر حالات کا علم رکھتے تھے اور چست ہتھیاروں کے استعمال اور ان کے تجربات میں ماہر تھے۔ چست فوجی حملوں کے ذریعے دلوائیوں کو کمزور بنایا۔ میسور کے راجہ کرشنا راج وڈیر کو نظر بند کر کے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بہت ہی کم وقفے میں مشہور ہو گئے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 11، جو کوشچن نمبر 11 کیا ہے دیکھیں، دوسری اینگلو میسور جنگ کے اثرات کیا ہیں؟ جو دوسری اینگلو میسور جنگ ہے اس کے اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں، ٹیپو سلطان نے ان تمام پیش رفتوں کے بارے میں سوچا اور منگلور اور ساحلی علاقوں کی حفاظت کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انگریزوں کو شکست دی۔
منگلور کا معاہدے کے ذریعے دوسری اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہوا. منگلور معاہدے کے تحت کیا ہے؟ دوسری اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہو گیا. نیکسٹ کوشچن نمبر 12. سری رنگ پٹن معاہدے کے شرائط کیا تھے؟ جو شری رنگ پٹن معاہدہ ہوا اس کے شرائط کیا تھے؟ دیکھیں، ٹیپو سلطان کو اپنی جائیداد سے دستبردار ہونا پڑا. 330 لاکھ روپے بطور خانون جنگ ادا کرنے پڑے. ٹیپو کے 2 بیٹے بطور غمال انگریزوں کی نگرانی میں رہیں گے. نیکسٹ کوشچن نمبر 13. دیکھیں کوشچن نمبر 13 کیا پوچھا جا رہا ہے؟ چوتھی اینگلو میسور جنگ سے میسور صوبے میں انگریزوں کے قدم اور مضبوط کر دیے. بحث کیجیے. دیکھیں وہ کوشچن امپورٹنٹ ہے. کوشچن اس کا جواب دیکھیں. ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ ہی انگریز اس طرح خوش ہوئے جیسے پورا ہندوستان ان کے زیر اقتدار آ گیا ہو. ٹیپو کے دور حکومت میں زیادہ تر علاقے انگریزوں، مراٹھوں اور حیدرآباد نظام میں مشترک کیے. ایک چھوٹا سا علاقہ میسور وڈیئر خاندان کی ذمہ داری میں سے دیا اور عہد معاونت کے شرائط نافذ کیے. اس علاقے کا نام چلتے چلتے میسور سلطنت کے نام سے مشہور ہوا. نیکسٹ کوشچن نمبر 14. کوشچن نمبر 14 کیا ہے؟ کرشن راج وڈیئر چہارم کے دور کے کارنامے بیان کیجیے. کیا ہے؟ دیکھیں ان کے کارنامے. کرشن راج وڈیئر چہارم کے کارنامے دیکھیں. نمبر 1، پرائمری تعلیم کو ترقی کیا. نمبر 2، بغیر فیس کے اسکولوں کو جاری کیا. نیکسٹ، میسور یونیورسٹی کا قیام. بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اسکالرشپ دینا شروع کیا. آب پاشی کی ترقی میں خصوصی توجہ دیں. 1905 میں انسٹیٹیوٹ کی مدد سے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کا قیام ہوا. نئے ریلوے لائن بچھائی گئی. چھوٹی بڑی صنعتوں کو شروع کیا. بھدراوتی میں لوہے اور اسٹیل، کاغذ، شکر کے کارخانے شروع کیے. گاندھی جی نے راج شری کا خطاب دیا. یہ تمام جو ہے کرشن راج وڈیئر چہارم کے کارنامے ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر 15. کوشچن نمبر 15 کیا ہے؟ دیکھیں، انگریزوں کے خلاف دونڈیا واگ کی بغاوتوں کا خلاصہ بیان کیجیے. دونڈیا واگ کے بغاوتوں کا خلاصہ بیان کیجیے. جواب: دونڈیا چناگیری کے ایک مراٹھا خاندان میں پیدا ہوئے. اس کی بہادری کی وجہ سے اسے واگھ یعنی شیر کہا جاتا تھا. انہوں نے حیدر علی کی فوج میں گھڑ سوار سپاہی کی حیثیت سے کئی دنوں تک خدمات انجام دیا. اس نے اپنی نجی فوج بنائی اور ٹیپو سلطان کے ساتھ اپنے خدمات انجام دیے. نیکسٹ، ٹیپو کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے اسے قید کر دیا گیا. انگریزوں نے چوتھی اینگلو میسور جنگ کے بعد اسے جیل سے رہا کر دیا گیا. اس نے ایک چھوٹی سی فوج بنائی اور اپنی کارروائیاں شروع کی. اس نے فوج کو ٹیپو کی فوج کے ناخوش سپاہیوں اور اقتدار سے محروم ہونے والے جاگیردار حکمرانوں کے ساتھ منظم کیا. اس نے بیدنور اور شیموگا کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور چتردرگا قلعے پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی. نیکسٹ کوشچن نمبر 16. دیکھیں کوشچن نمبر 16 کیا ہے؟ جنگ آزادی میں سنگولی رائنا کے بغاوتوں کی ترتیب لکھیے. جنگ آزادی میں جو ہے سنگولی رائنا کے بغاوتوں کی کیا ہے؟ ترتیب لکھیے. تو جواب دیکھیں کیا ہے؟ رائنا ایک بہادر سپاہی تھا. اس نے کتور کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور محسوس کیا کہ اپنے مادر وطن کو آزاد کرانا اس کا فرض ہے. 1824 میں رائنا نے کتور کی جنگ میں چنما کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑیں. وہ فوجیوں کو متحد کرتے ہوئے آزادی کے جذبے کو ابھارتا رہا. وہ حساس جغرافیائی مقامات پر خفیہ ملاقاتوں کا اہتمام کرتا رہا. اس کا مقصد انگریزوں کے خزانے اور تعلقہ دفاتر کو لوٹنا تھا. اس کے پاس 500 آدمیوں کی فوج تھی. وہ ان دیہاتوں پر غصے میں آ گیا جو برطانوی فوج کی مدد کر رہے تھے.
انگریزوں نے رائنا پر قبضہ کرنے کے لیے ایک چالاک حکمت عملی وضع کی۔ رائنا کو چالاکی سے پکڑ کر دھارواڑ لایا گیا، اسے مجرم قرار دیا گیا اور اسے پھانسی دی گئی۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن رہا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 17، تحریک آزادی میں کورگو علاقے کے پٹا بسپا کا کردار بیان کیجیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ تحریک آزادی میں کوڈگ، جو کنڑ میں کوڈگ بولتے ہیں تو اردو میں کورگو علاقے کے پٹا بسپا کا کردار بیان کیجیے۔ تو دیکھیں جواب کیا ہے۔ پٹا بسپا نے باغیوں کو منظم کیا اور لوگوں کو پرسکون کیا۔ باغیوں کی حکومت بننے پر تمباکو اور نمک پر ٹیکس کو رد کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ امیر کسان کو وعدے بھی کیے گئے۔ بیلاری کے سرکاری کچہریوں پر قبضہ کر کے وہاں کے سرکاری نوکروں کو قید کرنا ہی بغاوت کا پہلا قدم تھا۔ صولیہ اور اطراف و اکناف کے عام لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے عملدار کے قتل سے پٹا بسپا کا نام اور بھی مشہور ہونے لگا اور یہی بغاوت کو عام کرنے لگا اور اس کو حمایت بھی ملنے لگی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 18۔ کوشچن نمبر 18 کیا ہے دیکھیں۔ سرپور بغاوت کو مختصراً بیان کیجیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ سرپور کا جو بغاوت ہے اسے کیا کرنا، مختصراً بیان کیجیے۔ کیا ہے دیکھیں جواب۔ برطانوی حکومت سرپور کے مختلف پیش رفتوں کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ یہ افواہ عام ہوئی کہ نانا صاحب کے نمائندے سرپور میں موجود تھے۔ انگریزوں نے بادشاہ کے مختلف سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ کرنے کے لیے کمبل نامی افسر مقرر کیا۔ افسر نے حیدرآباد کے ریزیڈنٹ کو رپورٹ پیش کیا کہ بادشاہ بد انتظامی میں ملوث ہے۔ برطانوی فوج نے سرپور پر قبضہ کر لیا۔ نیکسٹ کوشچن جو کہ جون 2015 میں پوچھا جانے والا کوشچن ہے۔ کیا ہے کوشچن دیکھیں کیا ہے۔ انگریز مدراس امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے مجبور ہوئے، کیونکہ پہلی اینگلو میسور جنگ میں حیدر علی نے مراٹھا اور نظام کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ان کی مدد سے انگریزی فوج پر حملہ کیا اور مدراس تک پہنچا۔ مجبوراً انگریزوں کو حیدر علی کے ساتھ مدراس امن معاہدے پر دستخط کرنے پڑے۔ نیکسٹ کوشچن 2016 میں جون میں پوچھا گیا کوشچن ہے۔ کیا ہے دیکھیں کوشچن۔ صلاح نامہ سری رنگ پٹنم کے شرائط کیا تھے ان کے شرائط دیکھیں۔ نمبر 1، ٹیپو سلطان کو اپنی جائیداد سے دستبردار ہونا پڑا۔ 330 لاکھ روپے بطور قانون جنگ ادا کرنے پڑے۔ ٹیپو کے 2 بیٹے بطور غمال انگریزوں کی نگرانی میں رہیں گے۔ نیکسٹ کوشچن 2017 جون میں پوچھا جانے والا کوشچن رہا۔ نیکسٹ کوشچن مارچ 2018 میں پوچھا جانے والا کوشچن کیا ہے دیکھیں۔ میسور وڈیروں کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ مارچ 2018 میں پوچھا جانے والا کوشچن ہے۔ جواب، یہ ریاست یادو رایا اور کرشنا رایا کی حکومت سے شروع ہوئی۔ راجہ وڈیر نے سری رنگ پٹن پر قبضہ کیا اور انہوں نے اسے اپنا پایتخت بنایا۔ کانتی روا نرسمہ راجہ اور چکا دیو راجہ وڈیر نے توسیع کی اور ہر طرف ترقی دی۔ کرشنا راجہ وڈیر چہارم کو عہد رام راج کی حیثیت سے مشہور ہے۔ وہ مارچ 2018 کا کوشچن ہے۔ نیکسٹ جون 2018 کا کوشچن دیکھیں۔ مدراس کے معاہدہ امن میں انگریز بھروسے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ مرہٹے نظام اور انگریزوں سے مل کر ایک ہو گئے تھے۔ حیدر علی پر حملہ کیا۔ حیدر علی مرہٹوں اور نظام کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حیدر علی بعد کے دنوں میں انگریزوں کے مدراس تک پہنچ گئے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 1 جو مارچ 2019 میں پوچھا جانے والا کوشچن، پہلی اینگلو میسور جنگ جو ہے، جواب پہلی اینگلو میسور جنگ ختم ہوئی، پہلی اینگلو میسور جنگ کیا ہے، معاہدہ مدراس پر ختم ہوئی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 2، ہندوستان کی تاریخ میں 18ویں صدی کو سیاسی مسائل سے بھرپور صدی
کہا گیا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ جواب رہا فرانسیسی اور انگریز ہندوستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی، اورنگزیب کی موت، مغلیہ سلطنت کے مستحکم اقتدار کا زوال، جنوبی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی دوڑ بھاگ ختم ہو گئی، کرناٹک کے علاقے میں اقتدار کے لیے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، چک دیوراج وڈیر کی موت ہو گئی، ریاست میسور کی سیاسی ترقی میں مضر اثرات پیدا ہوئے، آرکاٹ کے نواب مرہٹا اور نظام میں آپسی جھگڑے شروع ہوئے، اینگلو میسور جنگ جو ہے لڑی گئی۔ نیکسٹ جون 2019 کا سوال رہا، انگریز ٹیپو سلطان کے خلاف نفرت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اجارہ داری کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انگریز ٹیپو سلطان کے خلاف نفرت کرتے تھے۔ نیکسٹ نمبر 2، انگریزوں کے خلاف ہوگلی پیڑا نے کیوں بغاوت کی؟ جواب، ہتھیارات اور اسلحہ کے استعمال پر پابندی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3، کتور میں انگریزوں کے خلاف کی بغاوت کو بیان کیجیے۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کتور میں انگریزوں کے خلاف کی بغاوت کو بیان کیجیے۔ دیکھیں، کتور مسئلہ الحاق کے تحت حکومت کے قابو میں تھا۔ قانون کے تحت کتور کی حکومت کو انگریزی حکومت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کتور کے خزانے میں موجود کروڑوں کی رقم کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا۔ چنما نے جنگ کا اعلان کیا، تھیاکرے گولی کا نشانہ بنا۔ نیکسٹ، رانی چنما اور کئی لوگوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن مارچ 2020 کا کوشچن ہے، ہوگلی بیڑا بغاوت پر نوٹ لکھیے۔ جواب، 1857 کی بغاوت کے دوران انگریزوں نے ہتھیارات اور اسلحہ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ شکار کے لیے بندوقوں کا استعمال کرتے، ہتھیار انگریزوں کو لوٹانے سے راضی نہ تھے، لوگ انگریزوں سے بغاوت پر اترے۔ ہوگلی کے اطراف کے علاقے جیسے منٹور، بودانی، آلگنڈ، لیپرڈ شامل ہو گئے۔ ہوگلی دیہات کا محاصرہ کیا گیا، باغیوں کو بے دردی سے کچلا اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن ستمبر 2020 میں پوچھا جانے والا کوشچن ہے، تیسری اور چوتھی اینگلو میسور جنگوں سے ٹیپو سلطان کی طاقت کمزور ہو گئی، ثابت کیجیے۔ تیسری اور چوتھی اینگلو میسور جنگوں سے ٹیپو سلطان کی طاقت کمزور ہو گئی، ثابت کیجیے۔ جواب، کارنوالیس نے بنگلور کو قبضہ کر کے قلعہ کو تباہ کیا۔ انگریز رات کے وقت سری رنگ پٹن کے قلعے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ٹیپو نے سری رنگ پٹن معاہدے پر دستخط کیے۔ ٹیپو نے اپنی سلطنت چھوڑ دی۔ جنگ کی تلافی کے لیے 3 کروڑ روپے دیے، دونوں بیٹوں کو بطور ضمانت رکھے، قید کیے ہوئے قیدیوں کو رہائی دی۔ ٹیپو سلطان نے عہد معاونت کی مخالفت کی۔ انگریزوں نے 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیے۔ نیکسٹ جون 2021 کا کوشچن رہا، دوسری اینگلو میسور جنگ میں انگریزوں کا استحکام بڑھنے لگا، کیوں؟ کیونکہ حیدر علی کو پورٹونوا مقام پر شکست ہوئی۔ نیکسٹ مارچ 2022 کا کوشچن رہا، انگریزوں کے خلاف ڈونڈیاواگ نے کس طرح بغاوت کی؟ جواب، فوج مستحکم بنانا، شیموگا اور بدنور کے قلعوں کو قبضہ کیا، چتردرگا کے قلعے کو قبضہ کرنے سے ناکام ہوا، ویلزلی کی مخالفت شروع کی، انگریز شیموگا، ونالی، ہریہر پر حملہ آور ہوئے۔ شکاری پور پر قبضہ ہونے کے بعد ڈونڈیا نے گتی کی طرف بڑھا۔ ڈونڈیا پھر مرہٹا علاقے کی طرف بھاگ نکلا، مرہٹا حکومت نے اسے شکست دی، پالیگاروں کی حوصلہ افزائی بھی کی، ملبار کے علاقوں میں موجود فرانسیسیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ چاروں طرف سے ڈونڈیا فوج کو انگریزوں نے گھیر لیا۔ ڈونڈیا فوج کو انگریزوں نے پیلیروی نامی مقام پر حملہ کرتے ہوئے کنگل نامی مقام پر اس کا قتل کیا۔ کثیر مقدار میں بم اور ہتھیارات انگریزوں نے حاصل کیے۔ نیکسٹ کوشچن 2022 جون کا رہا، دوسری اینگلو میسور جنگ کس معاہدے پر ختم ہوئی؟ معاہدہ منگلور۔ نیکسٹ، انگریزوں کے خلاف سنگولے رائنا نے کس طرح بغاوت کی؟ کتور کی آزادی کے لیے
لڑنے کو اولین فرض سمجھتا تھا، چنامہ کے ساتھ انگریزوں سے بغاوت کی، فوجیوں کو متحد کیا، پوشیدہ مقامات میں اجلاس قائم کیا، کچہریوں اور خزانوں کو لوٹنا اس کا مقصد تھا۔ نند گڑھ، بعد خاناور اور پھر سمپاگاوی اس کے اہم اڈے تھے۔ اہم مجرم مانتے ہوئے نند گڑھ میں پھانسی دی گئی۔ نیکسٹ کوشچن 2023 میں پوچھا جانے والا کوشچن رہا، کرشن راج وڈیئر چہارم میں اپنی رعایا میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے بہت دلچسپی تھی، وضاحت کیجیے۔ کرشن راج وڈیئر کیا ہے، اس کے ایجوکیشنل ریفارمز کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ دیکھیں، پرائمری تعلیم کو ترقی کیا، بغیر فیس کے اسکولوں کو جاری کیا، میسور یونیورسٹی کو 1916 میں قائم کیا، بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اسکالرشپ دینا شروع کیا، آب پاشی کی ترقی میں خصوصی توجہ دی۔ 1905 میں انسٹیٹیوٹ کی مدد سے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کا قیام، نئے ریلوے لائن بچھانے کا کام کیا، چھوٹی بڑی صنعتوں کو شروع کیا، بھدراوتی میں لوہے کی، اسٹیل اور کاغذ اور شکر کے کارخانے شروع کیے۔ گاندھی جی نے راجا شری کا خطاب بھی کیا ہے، کرشن راج وڈیئر چہارم کو عطا کیا۔ نیکسٹ جون 2023 کا کوشچن رہا، بنگلور میسور ریلوے لائن بنانے کا سہرا کسے جاتا ہے؟ چامراجندر وڈیئر چہارم پر۔ چامراجندر وڈیئر دہم پر۔ نیکسٹ، کرشن راج وڈیئر فورتھ چہارم تعاون میسور صوبے کی ترقی کے لیے زیادہ ہے، وضاحت کریں۔ جون 2023 کا کرشن راج وڈیئر چہارم کو دور صوبہ میسور کو ایک نمونہ بنایا، وضاحت کیجیے۔ تو جواب دیکھیں، اس کا جواب یوں رہا، سونے کے کانوں میں اصلاحات، کالجوں کو قیام کیا، ماڈی کنویں آبی ذخائر کی تعمیر کی، ریلویز کے لائن بچھائے، ہسپتالوں کا قیام کیا، کئی بہت سارے ہاسپٹل بنائے، کاویری کے پار شیوانملدار میں ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا آغاز کیا، کولار، سونے کے کانوں اور بنگلور شہر کو بجلی فراہم کی گئی، پرائمری اسکولوں میں فیس کو معاف کروایا، لڑکیوں کی تعلیم شرح پڑھنے میں مدد کی، میسور یونیورسٹی کو قائم کیا، بیرونی ممالک میں تعلیم جاری رکھنے والے طلباء کو اسکالرشپ دینا شروع کیا، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کا قیام ہوا، آب پاشی کی ترقی، چھوٹی اور بڑی صنعتیں شروع ہوئے، بھدراوتی میں لوہا اور اسٹیل کا کارخانہ شروع کیا، سیمنٹ کی فیکٹری اور کاغذ کی فیکٹری شروع کی، منڈیا میں شکر کی فیکٹری، میسور میں سندل کی تیل کی فیکٹری شروع کی، بنگلور میں صابن کی فیکٹری، قانون ساز کونسل کا قیام، موسیقار کی حوصلہ افزائی، میسور ریاست ایک مثالی ریاست بن گئی۔ نیکسٹ، مارچ 2024، دیوان کے شیشادری ایّر نے میسور کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کیا، جو پیش کیجیے۔ دیکھیں کیا ہے کہ شیشادری ایّر نے جو دیوان تھے میسور کے، ان کے کردار دیکھیں۔ ریاست کے مسائل سے واقف تھے، ریاست کے مالی حالات میں بہتری لانا چاہتے تھے، ریلوے لائنوں کی شروعات کی، میسور سول سروسز کے امتحانات کو شروع کیے، آب پاشی کی اہمیت کو بڑھایا، گرلز ہائی اسکول قائم کیے، لڑکیوں اور دیہی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ انہوں نے دیے۔ نیکسٹ 2024 کا کوشچن رہا، دوسری اینگلو میسور جنگ کی اصل وجہ تھی انگریزوں کا ماہے پر قبضہ کرنا۔ عزیز طلباء، یہ رہا بہت ہی اہم سبق تھا۔ تو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات جو پچھلے سال پوچھے گئے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات کو آپ ایک نظر سنیے، پڑھیے، یاد کیجیے، اور اس آڈیو نوٹس کو آپ بار بار سننے سے آپ کی ذہانت میں یہ سوالات کے جوابات بیٹھنے کے بہت امکانات ہیں۔ تو اس چھوٹی سی ہماری اس کوشش کو آپ بار بار سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ چلیے پیارے بچوں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔